نہیں ہے کہ جا کے آگ بجھا دیں پختونوں کو اور پنجابیوں کی لڑائی رکوا دیں. ہمارا ہم اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور کرتے ہیں. لیکن یہ فلیم انہوں نے کیا ہے. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے اور یہ دس از سم تھنگ ویری سیریس. جس طرف اب چیزیں جا رہی ہیں, جس طرح یہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. بڑے دنوں سے میں یہ بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی. یہ عمران خان کو رات کی تاریکی میں پھانسی دے کے دفنانے کا پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ندیم انجم صاحب اور عاصم صاحب, یہ جو لوگ بھی ہیں ذمہ داران, یہ رسپانسیبل ہوں گے اس چیز کے لیے اور لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے, گھروں میں نہیں بیٹھنا. یہ عمران خان نے جانے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ جب آپ یہ تقریر سن رہے ہوں گے اس وقت تک مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, لیکن آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا. ہم بیٹھے ہیں خاموش. وہ ہمیں کہہ کے گیا کہ آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا. وہ کہہ کے گیا کہ میں مر جاؤں یا گرفتار کر لیجیے, وہ آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا. ہم کہتے ہیں ان کو برا نہیں کہنا. سر اب آپ عمران خان بھی آ کے اگر کہے گا نا جو میں حالات دیکھ رہا ہوں, کبھی فوج کو نہ کہیں, فلاں کو نہ کہیں, میں خود کہتا ہوں کہ فوج کو نہ کہیں, لیکن اب مجبوری ہو جی لوگوں کی. یہ لوگوں کا غصہ لیول اتنا زیادہ ہو چکا, لاوا اتنا بل چکا, لوگوں نے رکنا نہیں. اب خدا نہ خواستہ کچھ عمران خان کو ہوا, میں اب بہت تباہی دیکھ رہا ہوں اس کے اندر. یقین کریں بہت غلط ہو جانا کام. اوور ٹو یو گائز. زبردست. اچھا ابھی کیا کہتے ہیں گجر بھائی آپ کے پاس واپس آتے ہیں. میرے خیال سے اب ڈیبیٹ اوپن ہو گئی ہے تو آئی تھنک میں وہ بزنس والا آئیڈیا چھوڑتے ہیں. لیٹس موو آن. کوئی نیکسٹ کوشچن رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں گا کہ بھائی ایک ان کو چاہیے کہ اوورسیز ڈیسک لگائیں سارے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ, جہاں پر ون ونڈو فیسلٹی ہو ہم سب اوورسیز کے لیے. اور یہ جو ریڈ ٹیپ ہوتی ہے یہ ہمارے لیے نہ ہو, اور اوبیسلی انصاف ہو, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ون ونڈو کا آپشن ہونا چاہیے, اور کوئی منسٹر ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں بھی, اور فری ٹیکس زون بننا چاہیے جہاں پر اوبیسلی ایز آف بزنس ہو. تو باقی بیک ٹو یو گجر بھائی, آپ نیکسٹ. ایک منٹ بی ایف ٹی نہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ دس از اے ویری رانگ ٹائم. جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں ون ونڈو, ہمیں ان سے ون ونڈو نہیں چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہی نہیں ہے. اس گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے کاروبار نہیں کرنا, کوئی پیسہ نہیں بھیجنا. ہمیں عمران خان باہر چاہیے, صاف شفاف الیکشن چاہیے. یہ ون ونڈو جو ونڈو ہے نا یہ بعد میں دیکھیں گے. ابھی پہلا کام پہلے ہوگا, یہ کام جو ہے نا یہ بعد میں ہوں گے. نہیں نظر بھائی وہ آپ سمجھے نہیں ہیں. وہ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جب عمران خان پاور کے اندر آ جائیں گے تو بیسیکلی آپ نے مڈل کے اندر جوائن کیا, تو ہم یہ کہہ رہے تھے عمران خان کیسے ریفارم لے کر آئیں گے, کیونکہ ہم اب یہ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچ رہے تھے کہ اگر عمران خان آ جاتے ہیں تو کون سی ریفارمز ہمیں ان کے کرنی چاہیے ملک کے اندر جس سے ملک آگے جائے گا. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر بی ایف ٹی صاحب جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ اگر جب خان صاحب آتے ہیں تو ان کو یہ ریفارم بھی کرنی انٹروڈیوس کروانی چاہیے کہ وہ کریں. یہ تو ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کے بعد جب پی ٹی آئی انشاءاللہ الیکشن جیتے گی, خان صاحب باہر آئیں گے اور جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو تب ان کو کیا کرنا چاہیے, یہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو ہمارا منشور جو ہے یا پی ٹی آئی کا جو منشور ہے جو خان صاحب کے ایک ایجنڈا ہے ریفارمز کا, اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. بہت شکریہ. میرا خیال وہ آپ اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا نظر بھائی میں نے آپ سے پوچھا تھا نا, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ریکارڈنگ کی ہے کہ نہیں. نظر بھائی جو میں نے ریکارڈنگ کا کہا تھا نا وہ ہم نے بڑی ڈیبیٹ میں بات کی تھی تقریباً 1.5 گھنٹہ. میں بھیج دوں گا آپ کو, میں بھیج دوں گا. سوری بہت ہے, سوری. نہیں بھائی جان آپ ہمارے بڑے ہیں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں, کبھی سوری نہیں بولتے, کبھی نہیں بولتے. بگ ریسپیکٹ. مجھے غلط فہمی لگی کیونکہ میں نہیں چاہتا ان لوگوں کے ساتھ. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت بڑا دل دکھا ہوا ہے. جو کچھ میں صبح سے براڈ پہ میں نے سنا, جو نیوزیں میں جو لوگوں کے سینٹیمنٹ دیکھ رہا ہوں, ہمیں توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے اور انہوں نے روکنا ہے. ہم نے نہیں روکنا اس سازش کو, انہوں نے روکنا. صاف شفاف الیکشن کروا کے اور رول آف لا قائم کر کے عمران خان کو رہا کر کے صاف شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں اس ملک کے اب ٹھیک ہونے کی. ٹوٹلی اگری بھائی جان. یہ او سی بھائی کا اور میرا پوائنٹ آف ویو شاید آپ نے یا ریکارڈ نہیں کیا یا آپ کو پتہ نہیں, ہمارا اس سے بھی زیادہ سٹانس سخت ہے. وہ او سی بھائی انشاءاللہ اس پہ آئیں گے انشاءاللہ. تو ٹوٹلی اگری ود یو. جی عنایت بھائی آپ کو شامل کرتے ہیں. ویلکم جی. زبردست آپ نے ڈیبیٹ مس کی آج. عنایت بھائی بسم اللہ, ویلکم. جی عنایت بھائی آپ ایک تو لیٹ بہت آئے ہو, اور دوسرا یہ ہے جی کہ یہ آپ کو پوری ڈیبیٹ مل جائے گی انشاءاللہ. کل جو ہے آپ کو بالکل تیار ہو کے مل جائے گی سر. جی بہت اچھا. السلام علیکم ہمارے بھائی جان. وعلیکم. جی عنایت بھائی مائک آپ کے پاس ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ویلکم عنایت بھائی. ہلو جناب. عنایت بھائی مائک آپ کے پاس ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ویلکم. جی مائک میرے پاس ہے. میں کہتا ہوں ٹاپک کیا ہے. گجر بھائی اگر آپ تھوڑا سا کوئکلی ان کو بتا دیں, عنایت بھائی کو اور چاند بھائی کو,
तो ये भी इस पे थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकेंगे कि नहीं तो वी मूव ऑन टू द न्यू क्वेश्चन। जी गुजर भाई, क्या आप समझते हैं? बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी हम लोग बात कर रहे थे ना ताला 2-3 चीज़ों के ऊपर आज सुबह से। एक तो ऑब्वियसली हम चीज़ों को कंडेम कर रहे थे जो आज हमारे भाई के साथ हुआ है, जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, तो उसके खिलाफ उसके हमने बात की। उसके बाद हमने ये भी बात की कि उसको लेकर जो कुछ लोग इंटेंशनली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कुछ लोग शायद गुस्से के अंदर जो कह रहे हैं कि जो है मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पंजाब ये और पख्तून, और ताकि जो है पख्तूनों और पंजाबियों को आपस में लड़ाया जाए, उसके ऊपर हमने बात की। उसके बाद जो है हमने इसके ऊपर भी बात की जो वज़ीर आज़म ने कल बात की कि जो है वो जिना की बात कोई हदीस नहीं है, उसके ये एक पॉलिटिकल उनका नैरेटिव था कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना। अगर हम कोशिश करते हैं तो हम जो है ना इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर ट्वीट भी की थी, तो उसको भी उसने कहा कि मैं उसके ऊपर कायम हूँ। तो ये बात की। उसके बाद हमने तकरीबन 2 घंटे डिबेट ये की है कि पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान वापस आते हैं तो अब क्योंकि उन्होंने सिस्टम को अंदर बाहर से पूरा देख लिया है, तो इस सिस्टम के अंदर जो लकूनास हैं, जो कमियां हैं, वो लकूनास को हमने डिस्कस भी किया। उसके ऊपर हमने सजेशन दी कि इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है और कौन कौन सी रिफॉर्म्स करनी चाहिए। इसके ऊपर हमने तफसीलन बात की है, तो उसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आपको कल मिल जाएगी और इसके सवालों के ऊपर लेके चले आगे। जी मैं समझ गया हूँ आपकी बात। देखिए जी, नवाज शरीफ का इब्तिदा से जो मकसद था, अब से नहीं, ये जब से 81 में मिनिस्टर बना फाइनेंस का पंजाब का, तो उस वक्त से लेकर आज तक इस शख्स के जहन में पाकिस्तान तोड़ने के लिए बहुत बड़ी यानी एक आरजू मौजूद है, और वो इस शक्ल में कि ये सूबे में नफरत पैदा कर रहा है। क्योंकि इमरान खान ने पहली बार एक हजूम को एक कौम में तब्दील किया, और वो इस तरह कि देखिए आज न कोई सिंधी है, न बलोची है, न पश्तून है, न पंजाबी है, सब पाकिस्तानी है इस एक पीटीआई के झंडे के तले। अब इनको ये गवारा नहीं है कि इस तरह एक पॉपुलर लीडर जो पाकिस्तान के सियासत का पाया ही किसी और तरफ ले गया, यानी असल जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था उस मकसद की तरफ रवा दवा किया। तो इसने यही करना था, जैसे इसने एक बयान दिया था 90s में कि जाग पंजाबी जाग तेरे पग नो लग गया दाग। ये असल में उन पंजाबियों को जो गरीब समझते नहीं हैं या अनपढ़ है, तो उन लोगों को धोखा देने के लिए, एक नफरत पैदा करने के लिए अब अक्सरियत का सूबा जहां 60% से ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान की, वहां पर ये आवाज़ बुलंद करने का मकसद है पाकिस्तान तोड़ना। क्योंकि जब दूसरे छोटे छोटे इकाइयाँ होती हैं वो फिर कहते हैं कि भाई ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो हमें जुदा होना चाहिए। जो कुछ हमने ईस्ट बंगाल में किया हमारे सामने है, तारीख पड़ी हुई है, हम देख सकते हैं। वही कुछ ये शख्स, ये बहुत बड़ी ये कैंसर की बीमारी है। ये शख्स ये सिर्फ माशी तौर पर पाकिस्तान को इसने तबाह नहीं किया, सियासी तौर पर नहीं किया, इसने नफ़रत फैला दी। नफ़रत फैलाने के बाद एक आदमी ने इसको जोड़ लिया, उस आदमी के ख़िलाफ़ इनकी सियासत इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। अब शेर अफजल मरवत को जिस तरीके से बेइज्जती के साथ कॉलर से पकड़ कर खींचा गया, अब मुझे ये बता दीजिए कि बाकी 3 सूबों में क्या ये काम हो रहा है? इसका मतलब ये है कि क्या पंजाबी ये काम कर रहे हैं? नहीं जी, ये पंजाबी नहीं कर रहे, ये वही हमारे जो 74 सालों से जिस तरह लोगों के साथ करते रहे हैं उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मोहरा जो है वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ का मकसद यही है कि भाई मैं नफ़रत फैला दूं, पाकिस्तान को तोड़ दूं, कम अज़ कम पंजाब का कुछ हिस्सा मेरे हाथ आए और मैं अपनी बादशाही कायम करूं। तो अब ये अवाम पर मुनहसर है। क्या अवाम अब भी इस डिजिटल दौर में भी अवाम क्या इतनी बेशऊर है कि वो इनकी बातों में आएंगे और इस तरह करेंगे? अब एक चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि अब एक टीम बन चुकी है मर्दान और सवाबी में, और वो लोग क्या करते हैं कि जिन जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं, वह पुलिस के हैं, फ़ौज के हैं, जहाँ के भी है, एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो डेटा जमा कर रहे हैं। और इसलिए जमा कर रहे हैं कि वक्त
وقت آنے پر ان لوگوں سے باس پرس ہوگی. یہ جو رسم چلی ہے، یہ جو کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت بہترین طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، اور اس میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ شامل ہیں. وہ یہ نہیں کہ صرف عمران خان کے پارٹی کے لوگ شامل ہیں، اس میں ہر وہ شخص جو اس پاکستان کو پلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان یعنی امت مسلمہ کا ایک عظیم ستون ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی سنا ہوگا، ایک ہفتہ پہلے اسماعیل ہانیہ جو حماس کے صدر ہے، انہوں نے کیا بیان دیا؟ انہوں نے پاکستان کے متعلق کہا کہ پاکستان اگر صرف ہل بھی جاتا تو اسرائیل اپنی جگہ پر کڑا رہ جاتا، آگے نہ بڑھتا. لیکن افسوس کہ پاکستانی حکومت نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو مطلوب تھا، یعنی ان کے سارے نظریں پاکستان پر. تو اس وقت ہم بدقسمت قوم جو ہمارا جس نے یہ سب کچھ کرنا تھا، اور آج جو بچے یا ہمارے بچے ہیں، مسلمان بچے ہیں، ان کو دیکھ کر انسان کو رونا آتا ہے کہ بھائی یہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو کیا. تو اگر عمران خان اس وقت ہوتا تو میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ آج پاکستان کا نام اور پاکستان کی عزت و تکریم میں کتنا اضافہ ہوتا. لیکن بدنصیبی ہے ہمارے پاکستانی قوم کی، اور اس قوم کو جو دنیا کو کبھی نہیں بہائی، یعنی غیر مسلموں کو، وہ لوگ اس کو توڑنے میں مصروف ہے. دیکھیے میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. ابھی یہ تو سب آ گیا نا سارا. دیکھیے میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. ابھی یہ تو سب آ گیا نا سارا. دیکھیے میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. ابھی یہ تو سب آ گیا نا سارا. دیکھیے میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. ابھی یہ تو سب آ گیا نا. پلیز آواز شیئر. اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی عنایت بھائی آپ بات کریں، بالکل آ رہی ہے. آ رہی ہے، بات کریں آپ. بیچ میں آ جائے. اب کو کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا جریدہ ہے ویسٹ کا اور عرب کا، ان دونوں نے ایک مضمون چھاپا ہے. یعنی یہ چھاپا ہے کہ عمران خان کے جانے سے انڈیا میں آج بھی جشن جاری ہے، آج تک جشن جاری ہے. جس دن سے عمران خان گیا ہے اتنی خوشی ہے کہ وہ خوشی 2 سال سے برقرار ہے. اور اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کی کچھ ایسی چیز، عمران خان کی کچھ ایسی چیزیں تھی جو پوری امت کو یکجا کر رہی تھی. اب اس کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، یعنی خاص کر بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارا جو ہمارے اوپر لازم ہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہے؟ یعنی ٹھیک ہے ہماری حکومت تو نہیں کر رہی، کیا عوام جب نکلتے ہیں یکجہتی کے لیے تو ان کو خاص کر پی ٹی آئی والوں کو ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے. تو کب تک یہ خاموشی ہوگی عوام کی؟ یعنی خواہ وہ سیاست کے لیے نکلتے ہیں، یعنی پرامن سیاست کے لیے، یا کہ امت مسلمہ میں جہاں ظلم ہوتا ہے اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ان پر برسات کی جاتی ہے ڈنڈوں کی. یہ کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ دوسرا یہ جو ابھی ایک نیا طریقہ شروع ہو چکا ہے کہ کاکڑ کو نکال کر محسن نقوی کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. 1-2 ہفتے میں یہ شاید ہو جائے یہ کام. اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنی ایک رشتہ دار کمشنر کو، جو خاتون ہے اس کا نام ابھی میں بھول گیا ہوں، تو اس کو لایا ہے، اور 12 ضلعوں کی جو الیکشن کا وہ ہے پروسیجر، اس کو چینج کرنے پر وہ لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس الیکشن کو ریگ کریں گے. لیکن یہ ریگ نہیں کر سکتے. اس کی میں یہ مثال آپ کو دے دوں کہ منڈی بہاؤالدین میں جو سروے ہوا، گجرات لالہ موسیٰ میں ہوا، یہ 4 حلقوں میں، یعنی یہ 61 سے شروع ہوتا ہے 66 تک جاتا ہے. تو یہاں پر جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، تو اب وہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، اور اس فرار کی وجہ سے وہ اتنا نفرت پھیلانا چاہتے ہیں کہ ایک اور 9 مئی کرنا چاہتے ہیں. اور اس 9 مئی میں دوبارہ جس طرح اس وقت 15,000 لوگ حراست میں موجود ہے تو 15-20 ہزار اور کو حراست میں لینے. اور ایک اور طریقہ شروع کیا گیا ہے کہ 5,000 سے لے کر 20,000 تک ایک ووٹ خریدا جائے گا. ان کے یعنی شناختی کارڈ خریدے جائیں گے، اور جب وہ شناختی کارڈ خریدے جائیں گے تو پھر ووٹر کی ضرورت نہیں، وہ خود ٹپے لگا دیں گے. تو اب میں ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ویڈیو بھی بن رہی ہے،
اور وہ جب ویڈیو بنے گی پھر جب ووٹنگ کے بعد ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ نے تو ووٹ بیچا تھا، یہ تو بہت بڑا آپ نے جرم کر دیا ہے، تو اب آپ 60,000 ہمیں دیجئے تاکہ آپ کا کیس ختم کرے، ورنہ آپ کو اندر ڈال دیں گے۔ تو میں ان لوگوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں جو پیسوں کے لالچ میں آ کر، یعنی پہلے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں 5,000 یا 10,000 20,000 میں ووٹ بیچ رہا ہوں تو چلو میرے 2-3 مہینے تو آپ کے نکل جائیں گے، لیکن یہ جو آپ کے درجنوں سال کی زندگی باقی ہے، آپ کے اولاد کی آنے والی زندگی باقی ہے، ان کا آپ کیا کریں گے؟ یہ ووٹ تو آپ بیچ دیں گے، یہ پیسے جیب میں رکھ لیں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ یعنی یہ شخص جو اس وقت ہمارا ویٹنگ پرائم منسٹر ہے، ان کے خیال کے مطابق، ان کے خواہش کے مطابق کہ وہی ہوگا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب یہ ہمارے پی ٹی آئی کو کی اعصاب توڑنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے ایسے ہو نہیں سکتا، اگر ایسے ہو بھی گیا تو کیا وہ 2-3 مہینے سے زیادہ چل سکے گا؟ کیا یہ ملک چل سکے گا؟ اس کی میں پوری تاریخ کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے معیشت درست کی پاکستان کی، تو معیشت پاکستان کی اس نے کب درست کی تھی؟ میں 85 سے لے کر آج تک، جب آج بھی اس کی حکومت ہے، اس کے پورا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کے دور میں جب یہ آیا، اور اس کے پورا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کے دور میں جب یہ آیا، اور اس کے پورا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ بات کریں نا۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے لالا۔ وہ تو جو واپس آ رہی ہے تو میں اس لیے دوبارہ بات کرتا ہوں۔ تو اب انہوں نے اس نے ایک اور کام شروع کر دیا کہ جس کے ساتھ اس کے وہ معاشی پروگرام جو ہے، معاشی پروگرام پر میں مکمل آپ کے ساتھ بات کروں گا جب آپ لوگ فارغ ہوں گے، پوری تاریخ رکھوں گا نواز شریف کی معیشت کی، اور اس کے بعد کی معیشت کی، پھر اس کے بعد کی معیشت کی، تاکہ لوگوں کو حقائق معلوم ہو۔ یہ آج کل لوگوں کو جو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مجھے 2017 کا پاکستان چاہیے جو آسمان پہ پہنچ گیا تھا، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سن 85 سے لے کر اس شخص نے آج تک پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے اس کا پورا ترتیب رکھوں گا۔ اس کو آپ گوگل کر کے دیکھیں گے پھر کہ اس میں ایک چیز بھی غلط نہیں ہوگی۔ میں ویسے باتیں نہیں کروں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو۔ اب خوشی کی ایک بات آپ کو کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں، پہلے وہ بات رہ گئی رجیم چینج میں جو یہ جو باجوہ تھا نا، یہ ایک مورا تھا۔ اصل کام کس نے کیا تھا رجیم چینج؟ نتن یاہو نے اور جو بائیڈن نے۔ یہ جو بائیڈن اور نتن یاہو کا پروگرام تھا کہ ہم کس طرح اسرائیل کو پاکستان سے بھی تسلیم کرائیں گے اور عربوں سے مکمل طور پر سعودیہ سے، تو اس میں جو مشکل تھا وہ عمران خان تھا، تو باجوہ کا بطور مورا استعمال کر کے عمران خان کو گھر بھیجا۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا، تھوڑا ہٹ کرتا، لیکن یہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اب نواز شریف کہتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے مصیبتیں جھیلی ہیں۔ ہاں بالکل یقین ہے، کیونکہ ماڈل ٹاؤن کا قتل عام آپ نے نہیں کیا، ڈاکٹر رضوان کو آپ نے قتل نہیں کیا، عارف چینی والے کو آپ نے قتل نہیں کیا، عابد باکسر اور ایس ایس پی ورک کے ساتھ مل کر آپ نے جو کچھ کیا، سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا، تو اس لیے آپ مظلوم ہیں اور آپ کا بھائی بھی مظلوم ہے۔ لیکن خوشی کی بات ابھی یہ ہے کہ جتنے بار ایسوسییشن ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسییشن، لاہور بار ایسوسییشن کے صدر اور اسلام آباد بار ایسوسییشن کے صدر، پشاور بار ایسوسییشن کے صدر، بلوچستان بار ایسوسییشن کے سب صدور نے مکمل اعلان کر دیا ہے کہ آرمی کوڈ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے اور اس کے لیے اپنا ایک تحریک چلائیں گے۔ یہ ایک طرف ظلم ہو رہا ہے، دوسری طرف لوگوں میں یہ سب کچھ آ رہا ہے کہ مطلب انشاءاللہ عوام کو جس طرح دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص کر پنجاب میں، تو اس کے ساتھ عوام اور وکلاء مل کر جو مقابلہ کریں گے تو ہماری یہ طاقتور جس کو خود کو کہتے ہیں یہ، اور دوسری جو مطلب پی ڈی ایم والا سرکار اب بھی قائم ہے۔ میں ایک چیز یہاں واضح کر دوں کہ دیکھیے رجیم چینج کے بعد جو حکومت نواز شریف کی تھی وہ شہباز شریف کی نہیں تھی، وہ نواز شریف کی تھی۔ فیصلے نواز شریف لیتا تھا، چیف نواز شریف بناتا تھا، پالیسیاں نواز شریف بناتا تھا۔ اب بھی
یہ ایکسٹینشن ہے اس حکومت کی نواز شریف کی. یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے حقائق رکھیں. جب تک حقائق نہیں رکھیں گے لوگ یہی سوچیں گے کہ بھائی یہ شخص دن رات اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ لوگوں کو سچ کا یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی شاید یہ سچ بول رہا ہے. یہ منافق آدمی انتہائی جھوٹا، انتہائی فریبی، انتہائی ظالم انسان ہے. تو اس کا تو مستقبل میں تو اللہ کے قانون کو دیکھ کر جب اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ ظالم کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور مظلوم کا پھر کیا حق ہے، تو ان کے ساتھ تو ظلم ہونے والا ہے. وہ اللہ کی طرف سے بھی اور قانون کی طرف سے ان کے ساتھ ظلم ہوگا. اور انشاءاللہ یہ اندھیری رات ہے، یہ اندھیری رات کا سحر طلوع ہونا لازمی ہے. اوور ٹو یو سر. تو آپ نے بات کی، بڑی کنسائز بات کی، زبردست ماشاءاللہ. اچھا اوسی بھائی، ابھی کیونکہ ہمارے پاس کچھ لوگ بھی آگے، اگر وہ فائنینس جو ہم نے بولا تھا اگر اس کو آپ دوبارہ تھوڑا سا ریٹریٹ کر دیں. کچھ لوگ نئے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نظر بھائی ریکارڈنگ بھی کریں تو ایک قسم کے ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ایویڈنس بھی آ جائے گا، وہ ہم اپنے ویڈیو پہ شیئر کریں گے. جی اوسی بھائی اوور ٹو یو. جی تھینک یو ویری مچ بی ایف ٹی بھائی. جی بہت اچھی باتیں کی عنایت اللہ نے، نظر عباس بھائی نے بھی ہمیشہ کی طرح. اور اس موضوع پہ ہم دوبارہ آئیں گے، پھر بات کریں گے. ایک دو چیزیں مجھے ایڈ کرنی ہے، تو پہلے ہم فائنانس پہ بات کر لیں، کیونکہ ہم پہلے بھی اس کمپین پہ ہم کام کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ہمیں ایک ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے. بلکہ آج کی سب سے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے لالا، سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اس عدالتی نظام کو مسترد کر دی. جو ہم بات کافی عرصے سے کرتے چلے آ رہے تھے کہ اس جرائم پیشہ مافیے کو نظام انصاف کہنا بھی انصاف کی توہین ہے. تو آج وہ ریفیوز کر دیا، انہوں نے مسترد کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ ایک کمپین ہم یہ کر رہے تھے کہ اگر اس مافیا کے نظام کو ہم جو اکنامکلی اس کو اگر پینالائز کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ہم اقتصادی پابندی، ہم جو شہری ہیں پاکستان کے، ہم بیرون وطن بھی ہیں اور ہم پاکستان کے اندر بھی رہنے والے جو پاکستان کے شہری ہیں، ہم اس مافیا کا نظام جو ہمارے اوپر بزور بندوق انہوں نے جس کا اطلاق کر رکھا ہے، اس نظام کو ہم اگر اقتصادی پابندیاں ہم لگا دیں اس کے اوپر، تو یہ ایک شاید جسے کہتے ہیں کہ سافٹ ریولوشن کی ایک طرف ایک قدم ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر آزادی جو ہے، جیسے بنگالیوں کی ابھی بات کر رہے تھے لالا، تو بنگالیوں کے مطابق تو وہ تو کہتے ہیں کہ 3 ملین یعنی 30 لاکھ بنگالیوں نے شہادت دی تو بنگال آزاد ہوا. ان کا یہ ٹول ہے، یعنی بنگالیوں کا. ظاہر ہے اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہماری طرف سے جو ہم کہتے ہیں بہاریوں کو، مکتی بانی نے جو وہاں پہ بہاری تھے یا پرو پاکستانی تھے وہ 3 لاکھ ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ 3 لاکھ بہاری مکتی بانی والوں نے شہید کیے، اور بنگالیوں کا ہے کہ وہ 3 ملین یعنی 30 لاکھ بنگالی. چلیں ان کے درمیان میں بھی اگر آپ سمپل اس کی ریشو نکال لیں یعنی ایوریج نکال دیں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہمارے پاس دستیاب ذرائع ہیں اس میں سب سے زیادہ کہ ہم ان کو اقتصادی طور پہ ان کو کرنچ کریں. ٹھیک ہے، اس معیشت کو گھٹنوں کے بل پہ لے کے آئیں تاکہ یہ مافیا جو ہے وہ عوام کی منشا کے مطابق جو ہے راستہ دے. یعنی عوام کی جو ول آف پیپل آف پاکستان ہے، ہماری آواز ہے، ہماری جو رائے ہے، اس کو راستہ مل سکے. تو اس سلسلے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے اندر جو ہاؤس ہولڈز ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ اپنی جو ان کا ماہانہ خرچہ ہے مثال کے طور پہ، اس کو اگر 50% کٹ کر دیں، یعنی اپنی 50% ضروری بھی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، آنے والے 4-6 مہینے کے لیے ان کی اگر کوئی ضرورت کی بھی چیز ہے تو اس کو فی الحال وہ پینڈنگ کر دیں. کوئی واشنگ مشین لینی ہے، کوئی سلائی مشین لینی ہے، کوئی کپڑا لینا ہے، کوئی جوتا لینا ہے، رائٹ. یعنی کہ اگر ₹1,00,000 گھر کا بجٹ ہے تو وہ اس کو اپنی لیونگ سٹینڈرڈ کو 50% کٹ کر کے اس کو 50,000 تک لے آئے، رائٹ. اور اگر کسی کا 50,000 ہے تو اس کو کٹ کر کے 25,000 تک لے آئے. تو اس طریقے سے اوور نائٹ ہمیں اس کے نتیجہ ملے گا. اس کا رزلٹ جو اس اقتصادی پابندی جو ہم عوام اس مافیا، ریاستی مافیا جسے کہہ دیں آپ، وہاں یہاں ہمارے ایک دوست بات کر رہے تھے شاید، یہ جی ڈی فارمڈ اسٹیٹ ہے. تو ڈی فارمڈ اسٹیٹ تو نہیں ہوتی کوئی بھی، یا تو اسٹیٹ ہوتی ہے تو یہاں اسٹیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور پھر جب خود ہی فوجی وہ ماشاء اللہ لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کو ہو گیا. وہ دراصل
وہ لفظ ہے کوپ دیتا، یعنی کوپ کا مطلب ہوتا ہے یہ فرینچ لفظ ہے کٹ کرنا، اور دیتا کا مطلب اسٹیٹ، تو کٹ دی اسٹیٹ. تو 4 دفعہ تو ان غیر ملکی فوجیوں نے، قابض فوج نے تو ریاست کا قتل خود کر دیا نا، مارشل لا لگا کے کوپ کر دیا، اس کو کٹ دیا، کاٹ دیا اس کو. تو وہ ایک الگ بحث. تو میرا مطلب ہے ہماری آپ سب سے، تمام بہنوں بھائیوں سے ہماری اپیل ہے کہ آنے والے 4-6 مہینے جو ہیں ہم اپنی جو سپینڈنگ ہے ہماری، جو اس کو 50% کم از کم 50% تک ہم اس کو کٹ کریں. جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو. جی زبردست. اور ریمیٹنس کے بارے میں بھی کہ یہ ریمیٹنس آپ جو ہے نا آلموسٹ زیرو پہ لے ہیں، اگر بھیجنی ہے تو کم سے کم جتنی آپ کی ریلیونٹ، مطلب آپ نے کوئی بیماری وغیرہ یا کوئی گھر کا خرچہ چلانا ہے وہ بھی ڈفرینٹ طریقے سے آپ سینڈ کر سکتے ہیں. اور دوسرا عنایت بھائی نے اس پہ زبردست بات کی تھی. عنایت بھائی اگر آپ اس پہ وہ ایڈ کریں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے پاکستان سے لون لے کے، وہ بھی لوگوں کو ذرا سمجھا لیں تو یہ سارا کنکلوڈ ہو جائے گا. جی عنایت بھائی، کون سا لون پلیز؟ جو آپ نے بولا تھا اگر پاکستان میں کسی نے کوئی کام کرنا ہے، یہاں سے پیسے بھیجنے کے بجائے وہ پاکستان میں لوکل ہاں دیکھیں، جو آدمی باہر ہوتا ہے تو ایک تو لوگ اس کو قرضہ بہت آسانی سے دیتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمیں فوراً واپس کر دیں گے احسان کے ساتھ. تو یہ 2-3 مہینے تو یہ سب یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر 95% اوورسیز عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیا یہ قربانی وہ نہیں دے سکتے؟ یہ بہت بڑا کویسچن ہے آپ کے سامنے. اس کو ہائی لائٹ کرنا ہر براڈ کی ذمہ داری ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ بھائی آپ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 پائی بھی مت بھیجیں، اور 2 مہینے کم از کم آپ یہ کام کیجئے، کیونکہ انہوں نے الیکشن تو کرانا نہیں ہے. اب تو صاف ظاہر ہو گیا جو ان کے مقاصد ہے، وہ تو کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں، اور اب چیف الیکشن کمشنر کو بلایا جائے گا اور وہ کہے گا ٹھیک ہے جی حالات ٹھیک نہیں ہے تو نہیں ہوں گے. تو جب یہ معاشی طور پر یہ نیچے آ جائیں گے، اور آلریڈی آ چکے ہیں اور تقریباً ڈیفالٹ کے قریب کڑے ہیں، صرف لوگوں کے مدد کی وجہ سے وہ ابھی تک ڈیفالٹ یعنی کہ اناؤنس نہیں ہوا. ٹیکنیکلی ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں. تو اگر یہ لوگ ہم لوگ یعنی اوورسیز لوگ یہ کام، یہ معمولی سی قربانی دے دیں کہ وہاں سے انتظام کر کے، یعنی اس وقت $19 بلین جو اوورسیز کے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا چیز ہے پاکستان کے لیے. اس کے بغیر پاکستان کی وہی آکسیجن جو خواجہ آصف کہتا تھا کہ امریکہ نے ہمیں آکسیجن لگائی ہوئی ہے، امریکہ ہمیں کیا دیتا ہے. لیکن بہرحال ایک بات ہے جو اس نے کر دی. اصل آکسیجن جو یہی ہے، یہ 19 بلین، جبکہ عمران خان کے وقت میں 32 بلین تھے. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ 32 سے آ کر 19 پر تو ان کا سانس پھولا ہوا ہے مکمل طور پر. تو اگر ہم اب یہ کام کر جائے جو آپ کہہ رہے ہیں، یقین کیجئے ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں باقی بچے گا، اور الیکشن میں ان کا باپ بھی جائے گا پھر. تو اب جتنی بھی یہ حربیں استعمال کریں گے، رات کو میں نے بات کی کہ بھائی یہ لیٹ وہ شروع کریں گے، مطلب پولنگ اندر بیٹھ کر سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کر، لوگوں کے شناختی کارڈ ان کے پاس ہوں گے. تو مجھے فہیم بھائی نے کہا کہ آپ آج بہت ڈس اپوائنٹڈ نہیں تھا میں، مجھے حقیقت کا پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ جیت جائیں گے، کیونکہ ایک تو عوام نے قبول نہیں کرنا، اور یہ 70% اور 75% کو کیسے مطلب عبور کر لیں گے، یہ تو کر نہیں سکیں گے. لیکن دیکھیں، کہتے ہیں دشمن کو کمزور مت سمجھیے. یہ ایک بہت بڑا یعنی مثال ہے دنیا میں کہ کبھی بھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. تو اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ان کے یہ مقاصد ہے تو ہمارا تو یہ مقصد ہو سکتا ہے نا کہ ہم یہ جو ریمیٹنسز ہے اس کو زیرو کریں. اگر آپ اس کو زیرو کر دیں تو یقین کریں اتنا بڑا زلزلہ پاکستان میں آ جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے پر امڑ آئیں گے، اور ان کا پھر کون لحاظ کرے گا جب لوگوں کے بچے بھوکے ہوں گے. یعنی میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ کسی کے بچے بھوکے رہے، لیکن سختیاں جب آپ آزادی حاصل کرتے ہیں، آپ ایک سمت پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، رائٹ ٹریک پہ جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو قربانی تو دینی پڑے گی. اگر ایک آدمی دو دن میں 4 روٹیاں کھا رہا ہے، اگر وہ 2 پر آ جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی. ایک تو اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی،
دوسرا جو ہے اس کے خرچے کم ہو جائیں گے. تو صرف قربانی ہے نا, قربانی میں تو وہ تو ہم نے پھر کربلا بھی ہمارا وہی تو اللہ تعالیٰ کے انسان تھے, بہت عظیم تھے لیکن تھے تو انسان, وہ بھی تو انہوں نے قربانی دی تھی. تو کیا ہم یعنی کچھ یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے پیٹ کے ساتھ تھوڑا سا انصاف کریں, 3 4 وقت کا جو کھانا کھاتے ہیں اس کو کم کریں, اور سپینڈنگ نہیں ہونی چاہیے, گھر کے باہر کوئی چیز خریدنا نہیں چاہیے. جو رات کو آپ کو بی ایف ٹی وائی نے کہا تھا کہ مرغیاں گھر میں پالے, دیکھیں ایک انڈا جو ہے اس وقت 40-45 روپے کا ہے, اگر آپ وہ جا کے دکاندار کو دیں گے وہ بھی انویسٹمنٹ میں شامل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے گھر میں سب کچھ ہے تو ان چیزوں سے تھوڑا پرہیز کیا جائے, سبزی گھر میں اگائے, صرف کپڑا خریدنا ہوتا ہے تو وہ کب خریدنا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس پرانے اپنے کپڑے ہیں تو 5 سال بھی ختم نہیں ہوتے. آج کل تو لوگوں کا یہ دستور چلا ہوا ہے کہ تو سپینڈنگ کم کرنے کے 1000 طریقے ہیں. اور یہ تو کنفیوشس کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جب وہ اپنا نظریہ دنیا پر لاگو کرنا چاہتے تھے اور جو آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے کام کیا تھا, اپنے پیٹ کو اپنے قابو میں رکھا تھا. تو ہمارے سامنے تو درجنوں مثالیں موجود ہیں. تو ہم بحیثیت قوم اتنا بھی, چلو ہم بزدل لوگ ہیں, باہر نہیں نکلتے, مقابلہ نہیں کرتے, کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اگر ہم بہادر لوگ ہوتے تو اتنے دور تک ہم کیسے پہنچ جاتے, اس ملک کو اتنا تباہی کی طرف جاتی ہوئی ہم اجازت کیسے دیتے. لیکن ہاں یہ حقیقت ہے, ہم بزدل ہے, یہ آپ کو اقرار کرنا پڑے گا. تو اگر ہم چلو بزدلی کو ہم مان لیا ہم نے, تو کیا یہ بھی آپ نہیں کر سکتے؟ یعنی کہ اپنے اخراجات کم کر کے اور خاص کر ریمیٹنسز بند کر کے, تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کی آکسیجن آپ خود بخود اتار لیں گے اور یہ مر جائیں گے. اور پھر اس قوم کو زندہ کرنا اللہ کی فضل سے عمران خان کا کام ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ معمولی رجیم چینج نہیں تھا بھائی, آپ کی پوری زندگیوں کو انہوں نے چینج کر دیا ہے. عمران خان نے چائنا اور رشیا کے ساتھ جو بیج کا معاہدہ کیا تھا کہ یعنی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 1 ایکڑ کی پیداوار کیا ہے صرف گندم کی چائنا میں 140 من. آپ کی کتنی ہے؟ آپ کی تو 30 من بھی نہیں ہے. اچھا کہاں 120 اور 130 من, کہاں 30. یہ وہ کرنے والا تھا, یہ معاہدے ہو رہے تھے. یہی چائنا کے ساتھ وہی چیز جو وہ ہمیں دے سکتے تھے جس سے ہماری پیداوار دگنی تگنی چوکنی ہو جانی تھی, تو اس یہ ملک آج کہاں سے کہاں جا چکا ہوتا. لیکن چلو وہ نہیں ہو سکا. اب ہمیں یہ امید ہے کہ اس کے آنے کے بعد یہ چیزیں سارے ہوں گے اور اثر نو ان اداروں کی تشکیل ہوگی. اگر ہم اس پر بحث کریں گے اور عوام کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو یہ کون سی لیڈر ہے جو مخالف ہے عمران خان کی, ان کو آپ لیڈر کہنا مناسب سمجھتے ہیں؟ کیا یہ لیڈر ہے؟ یہ تو تاجر ہے, یہ تو ڈاکو ہے, یہ لٹیرے ہیں, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. ایک چور ڈاکو کا ویژن ہوگا کیا؟ ویژن ہوتا ہے, عمران خان کا ایک بہت بڑا پروگرام آنے والا تھا کہ لیزر لیولنگ, یعنی کہ زمینوں کو لیول کرنا زمینداروں کے لیے اور فری میں کرنا, جس میں آپ کا پانی بھی بہت کم خرچ ہوتا, جس میں آپ کے فصلیں بھی بہت اچھی طریقے سے ہو جاتی. جو آج آپ ایک کنال میں سے 2-3 من گندم یا مکئی لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیتے کہ صرف اس سے آپ کا ڈبل سے ٹرپل ہو جاتا. دیکھو ویژنری لیڈر ہوتا کیا ہے؟ جو آپ کے حال اور مستقبل کے لیے سوچتا ہے. تو وہ کام تو وہ کر رہا تھا, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی, ویسٹرن ورلڈ کو, پاکستان کے مخالف دنیا کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ آدمی تو پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جائے گا, پھر اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اس ملک کے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم سائنسدان ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں, ہمارا فوج بہت ہی, یعنی جس کو میں فوج کہتا ہوں, میں جرنیلوں کی بات نہیں کر رہا, یہ بہت ہی یعنی دنیا میں مانی ہوئی ہے. تو اگر یہ سب کچھ آپ کے پاس ہوتا اور اس کے ساتھ یعنی اس قسم کا ایک پروگرام تھا عمران خان کا کہ یعنی جو مانی ہوئے سائنسدان ہیں ان کا ایک کمیشن بنانا تھا اور اس کمیشن کے ساتھ اس کی منتھلی میٹنگ ہونی تھی. تو آپ خود سوچئے, جو ہم سوئی نہیں بنا سکتے تو ہم کیا کچھ بنا رہے ہوتے. آج ہمارے پاس خام مال کی کون سی کمی ہے؟
ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بے دریغ دیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ مصر میں مجھے جامعۃ الازہر کے ایک امام تھا، یہ ایک تو امام ہوتا ہے جو بڑا امام، وہ نہیں عام امام تھا. اس نے مجھے کہا کہ یار آپ نے سورہ رحمان پڑھا ہے؟ میں نے کہا یس آف کورس. کہتے ہیں کیا آپ کا پتہ ہے کہ رحمان کی جو تفصیل ہے اس میں جو ذکر ہے انعامات کا، اس کا مطلب، تو میں نے کہا آپ بتائیں، مجھے انعامات کا تو پتہ ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب پاکستان ہے. آپ سمجھ جائیے کہ یہ ملک کتنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ذخائر سے یعنی کہ مالا مال ملک، اور وہ ایک بگر ٹائپ ملک ہے. ایک عرب کے لیے لوگوں کے یعنی پیروں میں سجدے کرتا رہتا ہے. تو یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کی کمی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، بے نیاز دیا ہے، لیکن لیڈر آپ کو ایک دیا. یہ آپ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے قوموں کو. آپ کی آزمائش ہے اس وقت عمران خان کے ویژن کے ساتھ چلنا. اور اس ویژن کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے؟ عمران خان کو آپ مکمل طور پر با اختیار بنائیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا. یہی آزمائش ہے آپ کے پاس اس وقت. اگر ہم اس طرف نہیں بڑھیں گے تو ہماری یعنی کوئی مطلب مستقبل میں ہمارا شاید اس دنیا کی جدید تاریخ میں شاید ہمارا کہیں نام بھی نہ ہو. تو یہ بہت ہی بس افسوس کے ساتھ میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. اوور ٹو یو سر. بہت زبردست. اچھا میں بات کروں گا، میں روک دیتا ہوں. اجاز بھائی، ملک اجاز ویلکم. آپ کو مائک پہلے دیتے ہیں. جی بسم اللہ. اجاز بھائی آپ مائک آپ کے پاس ہے، بسم اللہ. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی، فہیم ملک صاحب. السلام علیکم سب کو، السلام علیکم. آپ بات کریں، جو بات چل رہی ہے آپ لوگوں کی بہت اچھی بات چل رہی ہے. تھینک یو. میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. اچھا میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں سمرائز کریں گے. یہ ہمارے او سی بھائی ہیں، بڑے کافی انہوں نے اس پہ کیا کہتے ہیں ورک آؤٹ کیا، جیسے گجر بھائی نے آج ورک آؤٹ کیا تھا. تو اس کا بڑی سمپل طریقہ ہے. دیکھو ہر لوگ بات کریں یہ سوری ٹو انٹرپٹ یو بی ایف ٹی بھائی، آپ پلیز ہماری یہ بہن بھی آئی ہیں، آپ ان کو ذرا جو ہمارا جو فنڈ ریزنگ کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں بریف بھی کر دو، کس طرح سے ڈونیٹ کرنا ہے اس میں. چلیے ٹھیک ہو گیا. ویلکم. یہ غفار جٹ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا نام غفار ہے، میں بھی پی ٹی آئی کا ہی سپورٹر ہوں. تو میں نے آپ کی یہ براڈ کی کافی دیر تک سن رہا تھا، تو بہت آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو میں بھی پھر میں نے کہا کہ چلو میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں. تو میں لندن میں ہوتا ہوں. تو اور سب ٹھیک ہے میرے بھائی اور بہنیں سب؟ مائک ویلکم آپ کو. آپ اپنے بات رکھیں، پوائنٹ رکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے. جی مائک آپ کے پاس ہے، ہم سب میوٹ پہ جا رہے ہیں. بسم اللہ. اچھا، تو بات جو آپ کر رہے تھے یہ بالکل آپ جو بھی بائی کر رہا تھا 110% صحیح ہے. لیکن ہے کہ ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اچھا لیڈر چاہیے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں وہ چاہیے جو بکاؤ مال ہے. تو اس پہ جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے. لیکن یہ جو ابھی مروت صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا بہت برا کیا. تو ہمارے تو دل دکھے ہوئے، ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے. اس لیے پلیز آپ مائک لے لیں اور میں آپ کی باتیں سنتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں شامل ہوں. تھینک یو. کوئی ایشو نہیں. تھینک یو. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، غفر بھائی آپ پہلی بار ہماری لائف میں آئیں تو ویلکم آپ کو. جب آپ کی بات ختم ہو جاتی تو آپ کی سیٹ ہم کسی اور بھائی کو دیتے، تو مائنڈ نہیں کرنا کیونکہ نیچے کیو میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. جب دوبارہ آپ نے آنا ہوگا آپ ریکویسٹ ڈال دیے کریں، ہم کو دوبارہ اٹھا دیں گے. جی لکی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اور فار ایور بھائی اس کے بعد آپ، تو پھر میں وہ فنڈنگ کے بارے میں بات کر لیتا ہوں. جی لکی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم. جی بی ایف کی بھائی میں نا سن رہا تھا، تو ادھر نہ ہوتا پتہ کیا ہے، ادھر دیکھیں کہ جو سچویشن تھی نا، ہم لوگ تھوڑا چلتے ہیں اور پھر ہم گر جاتے ہیں، پھر رونے لگ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کوئی نیا حادثہ ہوتا ہے، پھر رونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے خان صاحب کو جس دن پکڑا تھا نا، ہماری تحریک، سوشل میڈیا کی تحریک ہم لوگوں نے خان صاحب کے ارد گرد چلانی تھی، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا. ہمیں ہوا کیا ہے کہ ہم لوگ الیکشن کے پیچھے لگ گئے. ٹھیک ہے، الیکشن جو ہوتا ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے کام کرنا ہے، لیکن لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے.
हुआ क्या है, हम एक चीज को एक्सेप्ट किया, फिर दूसरी ज्यादती हुई, फिर पहली भूल गए, फिर उसको रोने लग गए, फिर तीसरी हुई, फिर उससे पहली को भूल गए। ये जो मरवत साहब के साथ आज हुआ, ये कुछ नया नहीं हुआ कि आपको पता नहीं था कि ये नहीं हो सकता। सर जो पंजाब ना, पंजाब पाकिस्तान का ग्वांतानामो है, ठीक है। ये वो जगह है जहां पर स्लाटर भी जगह का जो लीडर है ना, वो इसी जगह पे स्लाटर होता है, ठीक है। ये ग्वांतानामो है, आप कहीं भी लड़ेंगे, लेकिन जब इधर आते हैं ना, तो इधर आपके उस बंदे का वो हाल किया जाता है, और हम लोग देखते भी हैं। ये पंजाबियों के सामने होता है सारा कुछ। और अभी इतने सेंसिटिव हो जाते हैं लोग जी, वो जी पंजाबी और ये लड़ाई हो रही है, ये हो गया वो हो गया। सर एक बंदा था पाकिस्तान के अंदर से, एक कीड़ा निकाल दिया पंजाबी का, बलोची का, सिंधी का, पश्तून का। लेकिन हुआ क्या है कि हम लोगों को फिर दोबारा जात बरादरी के ऊपर वापस लेके जाया जा रहा है, हमें कौमियत के ऊपर वापस लेके जा रहे हैं, सुबाइयत के ऊपर वापस लेके जा रहे हैं। और हो क्या रहा है, इसको एक तसलसल के साथ वापसी का गेर लगा हुआ है हमारे पूरे सिस्टम को। हो क्या रहा है, हम लोगों को दरअसल पता नहीं है हमने करना क्या है। सर आप लोगों ने हमेशा अपने जस्टिस सिस्टम के लिए फाइट करते हैं, हम लोगों ने अदालत और लीडर को डिफेंड करना था कि अदालतें जो है ना, वो हमारे लीडर को उसने पकड़ा हुआ है। हम लोगों ने अदालतों को खुला हैंड दिया, और हुआ क्या है, जो उनको मैनेज कर रहे हैं ना, हम उन लोगों को गालियां देते रहे, कर वही रहे हैं सारा कुछ। रोकना अवाम ने है जी, अवाम जो मर्जी कर ले। ये इसकी चाबी मैं बात करता हूँ, इमरान खान ने आपके सामने देग तैयार करके रखी हुई है, ठीक है। अब जो पाकिस्तान की मर्जी है कि वो जो देग है उधर ही गल सड़ जाए या ये खोल के खा लें। उस देग को खोलने के लिए हिम्मत चाहिए बस। वो पाकिस्तानी अवाम के पास हिम्मत कहाँ से आनी है, कैसे आनी है, वो मुझे नहीं समझ आती उसकी। ये करना अवाम ने, कोई जितने मर्जी लीडर लेते आए। आप देखें इमरान खान चला गया है, ये जुल्म बंद हो गया। ये एक माइंड सेट की ना सारी जंग है। जो भी बंदा इमरान खान के माइंड सेट से इस सिस्टम के साथ लड़ेगा या इस सिस्टम में खड़ा होगा, वो बंदा इसी चीज को फेस करेगा। आप देखें जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, आर्मी चीफ का बेटा या हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है उनका बेटा भी आ जाए ना, ये लोग उसके साथ भी यही हाल करेंगे, उसको भी माफ नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तानी कौम की लड़ाई है, उनको बताना है कि ये हमारे साथ हो रहा है। और दूसरा, हम लोग ओवरसीज जो है बाहर बैठे, हम लोग आपको पता नहीं है क्या कुछ कर सकते। बाइकआउट, सर बाइकआउट क्या करना है सर, सिर्फ व्हाट्सअप जो है ना, अपना व्हाट्सअप ना उठाएं, एक महीना पाकिस्तान से बात ही ना करें, जैसे बंदा इत्काफ पे बैठ जाता है। तो क्या है, कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। एक महीना जब तक इलेक्शन नहीं होता, उधर से कोई चीज उसकी मतलब कि सुने ही ना किसी बंदे के, अपनी फैमिली से बात करना छोड़ दें। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये वो जो पैसे बंद करना, वो तो बहुत दूर की बात है। अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें। ये जो हमारे ओवरसीज लोग हैं, इन लोगों को अपनी ताकत का नहीं पता। जब तक किसी बंदे को अपनी ताकत का ताकत का पता नहीं होता, वो उसको आजमाता नहीं है, उसको अप्लाई नहीं करता, वो उस ताकत का कोई फायदा नहीं होता। वो सारी चीजें फारिग होती हैं। मेरी यही फीलिंग है। लेकिन मैं एक चीज के बारे में जी क्लियर हूँ कि करना अवाम ने है। जी कम टू द सॉल्यूशन के ऊपर पूरा का पूरा आप अगर वो नीचे नजर भाई मैं बता रहा हूँ सोशल ग्राउंड लेवल पे, जी मैं ग्राउंड लेवल पे जब तक ग्राउंड लेवल के ऊपर जब तक हम सोशल मीडिया पे पूरे का पूरा पाकिस्तान आ जाए ना, इट डजंट मैटर। जब तक उधर का लोकल आदमी, जिस बंदे के हाथ में कई है, जिस बंदे के हाथ में थैला है, जिस बंदे के हाथ में साइकिल है, वो बंदा मुतहरक नहीं होगा ना, आप उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान में चेंज नहीं आना है। ये जो उसकी सोल्यूशन की चाबी है ना, ये गरीब आदमी के पास है। और गरीब आदमी इस वक्त डाउन टू अर्थ इतना ज्यादा हो गया, वो बोलता है कि ठीक है यार, जो कुछ होना है ये होके रहना है, हम नहीं रोक सकते। सिर्फ इसके खिलाफ आप थोड़ा बोले, लोगों को बताएं कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। सोल्यूशन क्या दे रहे हैं? सोल्यूशन सर सोल्यूशन ये है कि अपने जो लोकल लोग हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया में लोगों को इधर से ना मोटिवेट करें कि अपनी जो सोच है ना लोकल लेवल पे, वो हमें भेजें इस नंबर पे, इस ईमेल पे, हम पोस्ट करेंगे। गरीब बंदे की कोई सोच है ना, उसको
एक्टिव करें, उनको बताओ हम तुम्हें प्रमोट करेंगे, तुम क्या सोच रहे हो, भला फेस ना दिखाओ, ब्लर कर लो फेस, लोकल लेवल पे लोगों को उठाएं, किसी एक बंदे का वायरल करें क्लिप, किसी गरीब आदमी का, लोगों को उधर से मोटिवेशन मिले कि लोग बोलना शुरू करेंगे, यार ये बंदा वायरल हो गया, ये बंदा इसने थोड़ी सी बात की है, ये तो हर बंदे के हाथ में चलेगी। जबरदस्त पूरी सजेशन। कंपेन चलाएं। जी माइक को रोटेट करते हैं, अगर आप माइंड ना करें आपके पास दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। जी फॉरएवर भाई, अगर आपने कोई बात करनी है, क्योंकि हमारे पास नए लोग आए हैं, मैंने वो जरा PTIoverseas.com के बारे में बात करनी है, अगर कोई किसी ने और बात करनी है तो आई कम टू दैट। जी मलिक भाई, आपने कुछ ऐड करना है? मलिक इजाज भाई। जी तो 2 मिनट में कर सकता। जी ऑफ कोर्स बिस्मिल्लाह। बड़ी प्यारी गल कीती भाई ने, बिल्कुल वही जी BFT भाई तुसी ते मैं आपस च गल कर रहे सी कि इन्हां नूं यानी कि फंड ना साडे जान, दूसरे नंबर ते इन्हां दा समाजी बाइकआउट कर दित्ता जावे, तीसरे नंबर ते हुण इन्हां ने गल ठीक कीती है, यानी कि तुसी अपनी फैमिली तक नूं रियलाइज करा सकदे आ कि यार देखो असीं तुहाडी वजह तो प्रदेश कटदे पे हैं, भावें तुहाडे उत्थे अम्मी अब्बू नहीं है, तुहाडे चाचे चाचे ताए मामे तो जरूर होंगे, उन्होंने नूं इन्ना रियलाइज कराओ कि देखो असीं प्रदेश कटदे पे हैं, साडे प्रदेश कट्टण दी लाज रख लो, तुसीं इन्हां नूं ना सपोर्ट करो। कोई MNA MP MNA कोई भी इन्हां को काम लेने छड़ दिओ, 2 दिन 2 महीने कहना वो काम नहीं लूंगा, बल्कि अजकल तो काम देना सारा देना तारी इस्टैबलिशमेंट नहीं है, इन्हें को काम लेने छड़ दिओ, तारे दरवाजे से आते इन्होंने रियलाइज कराओ कि तुसीं इन्हां नाल नफरत करते हैं। सब तो पहले अस्करी बैंक चों अपने पैसे कढ़वाओ, बैंकों के विचों अपने पैसे कढ़वा के घर रखो, ताकि इन्हां नूं तो पता लगे कि तुहाडे पैसे दे उत्ते जुआ किस तरह खेलना हुंदा। कोई फैक्ट्रियां देख लो, बिजनेस सारे बंद आ, फैक्ट्रियां सारियां बंद आ, कंपनी छड़ के जाई जा रही वा, ते स्टॉक एक्सचेंज तुहाडी उत्ते जा रही है, स्टॉक मार्केट उत्ते जा रही है। कैसा मुल्क आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਲਡ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਰਡਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਚ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋ ਫਿਊਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। 2023 ਸੀ, 1980 ਨੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2000 ਦੇ ਲੱਗ ਸ਼ਕਿਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਸਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੋਟਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫੌਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ वेरी वेल सेड। जी मलिक इजाज भाई, अब थोड़ा सा कर लें, ठीक है, ज्यादा बात ना करें तो कुछ तो कहने ना, बिस्मिल्लाह करें। जी मलिक इजाज भाई, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। सर आपने वही बात करनी है कि पैसे रोके, सिविल नाफरमानी आपको पता है खान साहब ने भी की शुरू की थी, फिर उनका जो अंजाम था वो ना आप लोगों ने APS के जरिए देखा था, इसका कोई फायदा नहीं है, ना किसी की पोस्टर लगाने की जरूरत है, ना वीडियो, सिर्फ एक ही पैगाम जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान को निकलना चाहिए। अगर अब भी पाकिस्तान नहीं निकलेगा ना तो फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता, और ना अब इलेक्शनों की बात होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शनों के पीछे भी आपके जो मेरे पास जो थोड़े से पेपर आए हैं, भेजे गए हैं, तो उनमें साफ लिखा हुआ है कि जो इनकी काम हो रहा था उनको रोक दिया गया है। हम किस चीज़ की रोज़ बात करते हैं? सिविल नाफरमानी से आप लोग क्या हासिल कर लोगे? वही रोज़ का रोना पीटना 1 महीना 2 महीने चला लेंगे, इससे ज़्यादा आप लोग क्या कर सकोगे? कुछ नहीं कर सकोगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये बोला जाए हर ब्रॉड पे, हर वीडियो पे कि पाकिस्तानी को निकलना चाहिए, कब तक बैठे रहोगे? जब तक आग आपके, मेरे, आपके, फ़हीम साहब के, आबिद साहब के घरों तक ना पहुंच जाए, तब तक ये लोग बैठे रहेंगे। तो आज हुआ वो पंजाब में नहीं हुआ, वो पाकिस्तान में हुआ है। मैं फिर वही बात करूंगा, मुझे रोक दोगे तो इसलिए मैं खामोश हो जाता हूं, क्योंकि जफ़र साहब, नज़र साहब बैठे हुए हैं तो मुझे रोकते रहते हैं। सॉरी टू से, आप कंटिन्यू करें बाकी बातें। शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया, हर बंदे को अपने पॉइंट का हक है। अच्छा अबू हमदान भाई, अच्छा सबसे पहले तो भाई फ़हीम भाई आपके पास अभी आते हैं, आप लोग जो हैं ये लाइव को एक बार शेयर कर दें, तो ये मैं एक आपको पता है हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हो ना हो अल्लाह आलिम है, हमें देखो गैब का इल्म नहीं पता, मगर 8 की तारीख इन्होंने अनाउंस की है, तो मैं आप लोगों को इसकी तरफ लेकर आता हूँ। PTIoverseas.com ये जनाब वेबसाइट है जो PTI का पोर्टल है। फ़हीम भाई ओवरसीज में ज्यादा बता सकते हैं आप लोगों को, तो मैं इसमें बारे में बताऊं कि आपने क्या करना है। अगर आप खान के सपोर्टर हैं, आप खान को फंड करना चाह रहे हैं,
تو اس میں آپ نے جانا ہے جب ptioverseas.com پہ آپ جائیں گے آپ کے پاس 3 آپشن آئیں گی. نمبر 1 ہے USA کی, نمبر 2 ہے UK کی, نمبر 3 ہے ریسٹ آف دا ورلڈ جو گرین بٹن ہے. آپ ریسٹ آف دا ورلڈ پہ جائیں گے, اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا اپنا سر نیم, فرسٹ نیم, ای میل ایڈریس آپ نے لکھنا ہے, اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے, کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف پاکستانی نیشنل پیمنٹ کر سکتے ہیں, نان پاکستانی یہاں نہیں کر سکتے. جیسے پہلے ہم نے فورن فنڈنگ میں ہمارے خلاف انہوں نے 2 کیسز ڈالے تھے. اس کے بعد آپ نے تھرڈ چوائس چوز کرنی ہے, کنٹری کی چوائس آئے گی. اس میں آپ نے چوز کرنا ہے آذربائیجان, سٹی باکو اور ایڈریس 786 بسم اللہ اسٹریٹ. اس کے بعد آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر آپ نے اپنا لکھنا ہے. اس کے بعد خان صاحب کے لیے کوئی چھوٹا سا میسج جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ آپ یاد رکھیں, وہ پبلش بھی ہوگا کیا کہتے ہیں پیج پہ. اور اس کے بعد $5 سے £5 سے لے کر آپ £4,000 تک یا $4,000 تک آپ دے سکتے ہو, جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہو. وہ آپ ڈونیشن ٹک کریں گے, اپنی بینک ڈیٹیلز ڈالیں گے اور اس کو آپ سینڈ کر دیں گے. اسٹریٹ اوے آپ کے پاس ایک رسید آئے گی فرنٹ پہ, اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو جیسے عابد بھائی نے پوسٹ کی ہوئی ہے, میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے, ندیم بھائی نے پوسٹ کی, ابو حمدان نے, تو آپ اپنے پیج پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. اس میں اماؤنٹ نہیں لکھی ہوگی, صرف رسید ہوگی, تو لوگوں کو پتہ چلے گا اگر کسی نے نہیں دی کہ بھائی وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں. ٹھیک ہو گیا, بعض لوگ بھول جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے, آپ کو ای میل آئے گی, ای میل میں آپ کو ایگزیکٹ اماؤنٹ لکھی ہوگی جتنے آپ نے ڈالی ہے. تو کسی بھائی نے اگر ڈالنا ہے ویل اینڈ گڈ, اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں, آپ اس پیج کو پروموٹ کریں, یہ بھی خان کے کاز میں شامل ہوتا ہے تو اس کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں. کسی کے پاس کوئی کوشچن ہو اس کے ریلیٹڈ, فہیم بھائی ہیں, نظر بھائی ہیں, کیونکہ یہ دونوں فنڈ ریزنگ میں تھے, آپ فہیم بھائی سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, نظر بھائی سے لے سکتے ہیں, مجھ سے لے سکتے ہیں, ہمارے ظفر اقبال صاحب ہیں, یا ہمارے گروپ کے کسی بھی بندے سے آپ نے انفارمیشن لینی ہے, ابو حمدان صاحب سے لے سکتے ہیں, ندیم بھائی سے لے سکتے ہیں, چودھری بھائی سے لے سکتے ہیں, جس سے بھی آپ کو چاہیے آپ انفارمیشن ہم سے بھی ان باکس لے سکتے ہیں. اس میں کوئی کیش کوش نہیں ہے, آپ نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کے پورٹل پہ جا کے آپ نے ویب سائٹ میں ڈالنی ہے, کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے. جی اینی کویسچن, کسی کا اگر کوئی کویسچن ہو بتا دیں تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں فہیم بھائی کے پاس. اینی کویسچن؟ جی بہت بہت شکریہ. فہیم بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. جی آپ نے سب کی ڈیبیٹ سنی, چودھری بھائی آپ کے پاس انشاءاللہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں. جی فہیم بھائی آپ ہمارے پاس ہیں. فہیم بھائی اچھا لگتا ہے فہیم بھائی بزی ہیں. چودھری مدثر ویلکم جی, آپ مائک کھولیں, آپ کے پاس مائک ہے, بسم اللہ چودھری بھائی. جی السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی, فہیم بھائی, نیت بھائی, ملک صاحب, ندیم صاحب, عابد بھائی. بی ایف ٹی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو کو ساڈے پنجاب وچ ہو رہا ہے نا, یہ جنہ چر روکنا نہیں ہے اُنہ چر کوئی بھی مسئلے دا حل نہیں ہونا. منو تے انہاں لوکاں دی سمجھ نہیں آندی جڑے لوگ کہندے نے پنجاب دی گل نہیں کرنی, او خیبر پختونخوا دی گل نہیں کرنی. یار کیسے لوگ ہو تسی, تانوں ایک چیز دی سمجھ نہیں آندی, جیڑی گل جیڑا کام جو زبردستی جو نقصان جتھے ہونا او دی گل کرنی ہے نا. جتنے جلسے ہن پشاور وچ ہوئے نے, ہر بندے نے پشاور دا ہی نام لیا نا, اس عوام دا نام لیا نا کہ عوام نکلی ہے. عوام نے یار بہت اچھا رسپانس دیتا ہے, کمال کر دیتا ہے پشاور والوں نے, پٹھان جرت مند نے, یہ ہے وہ ہے. وہ تسی کیوں آدھے پہ, کیوں تسی انہاں دی گل کردے رہے ہو؟ جی ہن پنجاب دے وچ اسی پہلے دن ہی ٹھس ہو گئے ہاں, پہلے دن ہی انہوں نے سانو گرفتار کر لیا ہے, سانو انہاں روک دیتا ہے, زبردستی انہاں ساڈے تے کر دیتی ہے. تو یار اسی پنجاب دا ہی نام لاں دے نا, اور کدا لاں دے؟ دوسرے ملک کسے ہویا ہے؟ جو کو ہویا ہے نہیں ہونا چاہیے سی پنجاب وچ, انہاں جان کے کیتا ہے, کروایا گیا ہے, جو بھی ہویا ہے سر ہو گیا ہے. انہوں دیکھو کیوں ہویا ہے, انہاں کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ پنجاب دے اوتے نے ڈنڈے مار مار کے عوام نو گھراں دے وچ واپس ٹور چھڑیا ہے. انہاں نے ہن پھر آکھیا اے کام کرنے ہیں کہ عوام نکلی تے ٹھیک ہے نہ, تے ساڈی زبردستی تے اگے چلدی ہے بھی, اسی تے ہور کراں دے. وٹ بلے کوئی بھی لیڈر نکلے دا میدان وچ انہوں بھی گرفتار کرن دے, کیوں نہیں انہاں کرنا؟ جج اسی شیر افضل مروت نو او دا ساتھ نہیں دے سکدے, او دا دفاع نہیں کر سکدے, پنجاب دی عوام تے لاہ لعنت ساڈے تے جیسے او دا دفاع نہیں کر سکدے. میں نہیں کہندا تسی بندوقاں ٹھا لو, ڈنڈے ٹھا لو, یہ کرو. یار پرامن احتجاج دے کرو نا, روڑاں دے تے نکلو نا, پتہ تے لگے کسے نو کہ عوام نکلی ہے. کیڑی چیز دا اسی انتظار کرنے آ بے, سر نکلنا پوے دا سانو, اج بھی صبح بھی پرسوں بھی. اینا ایتھے نہیں رکنا, کیونکہ رکن والی قوم نہیں ہے ساڈے وچوں نے. جس طرح اسی ایک دوجے نو کوئی بھی بندہ گل کردا ہے, یار منو سمجھ نہیں آندی, آن کے ٹوک چھڑ دے نے, نہیں ہے اس نے غلط گل کر دیتی ہے. یار تو اپنا موقف دے جڑا تو دنا پیا.
ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ 10 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਏ, ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਏ? ਲੋਹਰੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਹਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੁਰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲਾ। ਪਲੀਜ਼, ਜਿਤਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਸਲਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰ ਚੋਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਡਕੈਟੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਫੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਦੇ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਰੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਹੋਰ ਮਾਰੇਗਾ, 4 ਹੋਰ ਮਾਰੇਗਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੈਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ, ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਵਡਲੇ ਕੋਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਵਡਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਵਡਲੇ ਫੜਨ ਦਿਓ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਏ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ PTI ਟੋਟਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਰਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਵਡਵਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਚੋਰੀ, ਡਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਰ, ਡਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ 10 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਾਂਦੇ, 100 ਨਿਕਲਾਂਦੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਦੇ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਘਸੀਟ ਘਸੂਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੱਪੜ ਖਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਲਮੇ ਪੜਾ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਘਸੀਟ ਘਸੂਟ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ PTI ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਣ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਕੂਕ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਕੂਕ ਮੰਗਣੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਅਸਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਹਿਤ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਅਮਨ ਇਤਜਾਜ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ